بسم اللہ کیا ہے؟ یہ ایسے کلمات ہیں جن سے ہم بطور مسلمان اپنے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کو پڑھا جائے تاکہ اس کام میں برکت ہو۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اس چیز کا فیض نصیب ہونا جو ہے اس کا کافی ہو جانا۔ رزق میں برکت کا مطلب ہے مال کا زیادہ ہونا۔ اولاد میں برکت کا مطلب ہے اولاد کو صالح ہونا۔ علم میں برکت کا مطلب ہے علم کا عمل میں شامل ہونا۔ عمر میں برکت کا مطلب ہے کہ جتنی عمر لکھی ہے اس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکی والے کام کر جائے۔ کیا ایمان کا دل میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انسان خطائیں کرتا ہے لیکن اس کا دل فوراً اسے ملامت کرتا ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ غیبت کرنے کے بعد فوراً اسے دل میں الارم بج جاتا ہے۔ اس الارم کا بجنا انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور کوئی نیکی کر کے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایمان یہی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو بار بار راہ راست پہ لاتے رہیں گے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فیکٹر سیٹنگ بدل جاتی ہے، انسان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ ان کے لیے، لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت آتی ہے۔ آپ کو کسی رویے سے تکلیف ہوئی ہے تو اس رب کو بتائیں۔ ہر انسان کا دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ آپ اپنے رب کو چھوٹے بڑے بظاہر نظر نہ آنے والے کاموں میں یاد رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ جن کے گھروں میں روز قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان جیسے ہوتے ہیں، وہاں دل مردہ اور روحیں بے قرار رہتی ہیں، وہ اپنے اپنے پنجروں میں قید رہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں ان کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا اور حق بات سچ بات کو نہیں کہتے۔ حق بات اس بات کو کہتے ہیں جسے اس وقت کہا جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ جب آپ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا شروع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حق سے بڑھ کر نوازے گا کہ ایک دم سے آپ کی زندگی یہ احسانات ہونے لگیں گی۔ ویسے تو اس کے احسانات ان گنت ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے کچھ ایسے احسانات بھی ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں سے نعمت ملے گی جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے ذریعے اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، فضل ملتا ہے، اور جب وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی کے اوپر رکھیں گے ہمیں اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم بن جائے گا، پھر وہ ہمارے لیے راستے نکال لے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیاز عطا کر دے گا۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا الگ مزہ ہے اور سننے کا الگ لطف ہے، دیکھنے کی الگ حلاوت، سنانے کی الگ مٹھاس اور عمل کرنے کی الگ شان ہے۔ قرآن کا علم نور ہے، روشنی و ہدایت ہے، ایسی روشنی جو انسان کو اس کے اخلاق کی، ذات کے، دل کے، دماغ دھبے دکھاتی ہے، اور جب یہ نظر آ جائے تو انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مرض کی تشخیص قرآن کرتا ہے، پر علاج کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ اللہ ہر چیز کو، ہر انسان کو اس کے درست مقام پر واپس لے آتا ہے۔ کوئی انسان غرور سے کتنا ہی کیوں نہ اڑ لے، کوئی انسان ظلم کے باعث کتنا ہی کیوں نہ دب جائے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی اصل حالت میں واپس لے آتا ہے، اور یہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔